من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. قال الحکیم فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. میں سب سے پہلے ہمارے بزرگ نمازی جناب محترم ظاہر حسین شاہ صاحب جو سال ہا سال سے علی مسجد میں 5 وقت کے نمازی تھے اور ساتھ ساتھ مسجد کے مالی امور بھی ان کے سپرد تھے. انہوں نے بہت زیادہ مسجد کی خدمت کی ہے، شب و روز اپنا قیمتی وقت نکال کر مسجد کے امور کی دیکھ بھال کی ہے. خداوند تبارک و تعالی وہ گزشتہ رات اس دنیا سے آج صبح کے قریب رحلت فرما چکے ہیں. ہمارے یہ 5-6 منٹ تاخیر سے شروع کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ ابھی ان کا جنازہ ہوا ہے جامع المنتظر میں. تو یہ خداوند تبارک و تعالیٰ سے ملتمس ہوں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک رمضان میں جو بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، خدا نے ان کو توفیق دی ماہ مبارک رمضان میں وہ ہمیشہ اس بڑھاپے کے عالم میں بھی کبھی جہاں تک میرے علم میں ہے وہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، اور اس بڑھاپے کے عالم میں شاید ان کی عمر جو ہے وہ 80-90 کے قریب تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے عبادت کو کبھی ترک نہیں کیا. حتیٰ اس بڑھاپے کے عالم میں اپنے گھر سے چل کر مسجد میں آ کر نماز ادا کیا کرتے تھے. میں تمام مومنین اور سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرمائیں اور اس کا ثواب ان کو ہدیہ کرے. یقیناً ان ایام میں جو خصوصاً آج شب قدر ہے، آنے والی رات جو ہے، یہ بھی ان کو سعادت حاصل ہوئی کہ ماہ رمضان میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور وہ بھی شب قدر کے قریب. ایک طرف مولا کائنات مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے ایام شروع ہونے والے ہیں، اور دوسری طرف شب قدر. تو ان ایام میں ان کی وفات اور رحلت جو ہے یہ ہمیں یقین ہے کہ ان کی بخشش کا سبب بنے گی. میں ان کے اہل خانہ کو، ان کے دوستوں کو اور ان کے ساتھیوں کو کہ جنہوں نے سال ہا سال ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، ان سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، تسلیت پیش کرتا ہوں. اور اپنی طرف سے حضرت آیت اللہ حافظ ریاض حسین نجفی جو اس وقت ایران میں تشریف فرما ہے، ان کی طرف سے بھی تمام اہل خانہ کو تعزیت پیش کرتا ہوں. خداوند تبارک و تعالی مرحوم کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے گناہان صغیرہ کبیرہ معاف فرمائے، اور ان کی مشکلات کو اہل بیت کے صدقے میں اور مخصوصاً مولا کائنات مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمند حضرت
امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جن کی ولادت انہی دنوں میں تھی، تو انشاءاللہ خدا ان کی مغفرت فرمائے گا اور ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ہم ہمیشہ ان کو یاد رکھیں گے اور ان کی یاد جو ہے وہ ہمیشہ رکھی جائے گی، اور ان کے دوست احباب اور ہماری مسجد کے کمیٹی والے سب جو ہیں وہ ان کے ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ میں ان کے تمام ان ساتھیوں کو بھی تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ ہماری گفتگو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے وہ مولا کائنات مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق کل ہم نے آغاز کیا تھا۔ مقدمتاً میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری خوشبختی اور سعادت ہے ہمارے لیے، بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ شخصیات عطا کی ہے جو خدا کی مخلوق میں پوری کائنات میں سب سے افضل اور برتر ہیں۔ پہلی شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد مولا کائنات مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ مولا پیغمبر اسلام کے بعد کائنات کی سب سے عظیم شخصیت ہیں، حتیٰ کہ میں نے آپ کی خدمت میں وہ حدیث بھی پڑھی تھی کہ جس کو حدیث تشبیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ باقی ائمہ باقی انبیاء علیہ السلام حضرت آدم سے لے کر حضرت تک جتنی انبیاء آئے ہیں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ اشخاص شخصیات اور افراد تھے، لیکن مولا کائنات کی خصوصیت یہ ہے کہ مولا ایک فرد اور ایک شخص نہیں ہے، بلکہ مجموعہ کمالات ہیں تمام انبیاء اعظام کے۔ تو یہ بڑا اعزاز ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مولا کو عطا کیا ہے۔ اور اسی طرح اگر حضرت کے فضائل کو ہم شمار کریں اور بیان کریں قرآن اور حدیث کی روح سے، تو وہ اتنی کثرت سے ہیں کہ جو قابل شمارش نہیں ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ایک مفاخرہ نقل کیا گیا ہے، صاحب القطرہ نے بھی نقل کیا ہے، اور اردو کے بعض بزرگوں نے اپنی کتابوں میں بھی اس کو نقل کیا ہے۔ تو میں اس کو نقل کر کے پھر اصل مطلب مولا کی ولادت خانہ خدا میں اس سلسلے میں مطالب عرض کروں گا۔ تو وہ مفاخرہ یہ ہے کہ البتہ روایت بڑی طولانی اور لمبی ہے، لیکن اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام کے آخری ایام میں مولا کائنات آپ کی خدمت میں تشریف فرما تھے، تو اتنے میں شہزادہ کونین حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے جناب رسول خدا کی خدمت میں۔ تو حضرت نے مولا امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں بٹھایا اور ان کے ہونٹوں اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ تو جب محبت کا یہ آغاز مولا کائنات نے دیکھا تو پیغمبر اسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ اتحب ولدی الحسین علیہ السلام، کیا آپ کو میرے اس بیٹے حسین سے محبت ہے، پیار ہے؟ حضرت نے فرمایا، کیفا الا احبہ وہو عضو من اعضائی، کیسے میں حسین سے محبت نہ کروں، حسین تو میرے اعضاء میں سے ایک عضو ہے، میرے بدن کا ٹکڑا ہے حسین، تو کیسے میں حسین سے محبت نہ کروں؟ تو جناب امیر نے ایک مشکل سوال کیا پاک پیغمبر سے، اس کا جواب دینا بہت مشکل کام تھا حضرت کے لیے۔
مولا فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اینا احب الیک انا ام الحسین، مجھ میں اور حسین میں کون زیادہ آپ کو عزیز ہے؟ آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ مجھ سے زیادہ محبت ہے یا میرے بیٹے حسین سے آپ کو زیادہ محبت ہے؟ تو حقیقتاً یہ بہت مشکل سوال تھا جو پیغمبر اسلام سے مولا کائنات نے کیا کہ میرے اور میرے بیٹے حسین کے درمیان آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ اگرچہ مولا امام حسین علیہ السلام کم سنی کا عالم تھا اور بچپنا تھا، لیکن جب یہ حضرت نے پیغمبر اسلام سے پوچھا تو ابھی پیغمبر اسلام سوچ ہی رہے تھے کہ کیا جواب دیں، تو خود مولا امام حسین علیہ السلام نے عرض کی، نعم یا ابتا من کان اعلی شرفا کان احب الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرب الیہ منزلۃ، بابا مجھ سے میرے نانا کو زیادہ محبت ہے، اس لحاظ سے کہ میں خاندانی شرف کے لحاظ سے میرا خاندانی شرف زیادہ ہے، اس لیے میں پیغمبر اسلام کو زیادہ محبوب ہوں۔ تو خاندانی شرف سے شہزادے کی مراد یہ تھی کہ میری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، تو یقیناً بی بی مولا کی والدہ سے زیادہ بافضیلت ہیں، عصمت کے درجے پر فائز ہیں، اگرچہ جناب فاطمہ بنت اسد کی بھی بہت زیادہ عظمت ہے، میں بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن بہرحال جتنی بھی عظمت ہو تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی عظمت تک تو نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ابنتی فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، میری بیٹی فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو خاندانی شرف کے لحاظ سے تو مولا نے صحیح فرمایا کہ اس حوالے سے مجھ میں زیادہ فضیلت ہے، اس لیے کہ میری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، میرا باپ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے، تو اس حوالے سے بھی یقیناً جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت مولا تو پوری کائنات میں پیغمبر کے بعد سب سے افضل ہیں، تو ظاہر ہے کہ باپ کے حوالے سے باپ علی جو پوری کائنات میں سب سے افضل، ماں فاطمہ جو عورتوں میں پوری کائنات میں سب سے افضل، تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مولا حسین فرماتے ہیں، بابا پیغمبر کو مجھ سے زیادہ محبت ہے، اس لیے کہ میری ماں فاطمہ ہے، میرے باپ علی ہیں اور میرے نانا رسول خدا ہے، تو یقیناً مولا علی علیہ السلام کے نانا کی وہ اہمیت نہیں ہے جو پیغمبر اسلام کی، تو گویا سید الشہداء کی رشتہ داری اور نسب کے لحاظ سے نانا پوری کائنات میں سب سے افضل، اس کے بعد بابا پوری کائنات میں سب سے افضل، اس کے بعد ماں پوری کائنات میں عورتوں میں سب سے افضل، اور بھائی امام مجتبیٰ، امام معصوم، اور بہنیں بھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور بی بی ام کلثوم، تو خاندانی لحاظ سے تو بچے تھے، بچپنا تھا، تو اپنے بابا پہ فخر کر رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ بابا میں اس حوالے سے کہ تو میرا بابا ہے سب سے افضل ہے، پیغمبر اسلام میرے نانا ہیں سب سے افضل ہیں، فاطمہ میری ماں ہیں سب سے افضل ہیں، تو اس حوالے سے مجھ سے زیادہ محبت ہے میرے نانا کو۔ جب یہ فخر بیان کیا مولا کائنات کے سامنے آپ کے فرزند ارجمند مولا امام حسین علیہ السلام نے، تو مولا فرماتے ہیں، مولا امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں، حسین اتفاخر من یا حسین،
تجھے پتہ ہے کہ کس کے سامنے یہ فخر کر رہا ہے تو، یہ فخر و مباحات ہے، کس کے سامنے تو بات کر رہا ہے یہ تجھے پتہ ہے؟ تو جب یہ سنا تو سید الشہداء عرض کرتے ہیں نام ابتا، ہاں بابا مجھے پتہ ہے کہ میں اپنے بابا علی سے یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ تو مولا نے فرمایا یا حسین، میں آپ کو اپنے کمالات کا ایک شمع مولا نے بیان فرمایا۔ تو یہ در حقیقت کوئی مقابلہ نہیں تھا، جیسے ہوتا ہے نا کہ دو شخصیات کے درمیان مقابلے کی بات ہوتی ہے، وہ کہتا ہے جی مجھ میں زیادہ فضیلت ہے، اور وہ کہتا ہے نہیں، یہ باپ بیٹے کے درمیان جس طرح خاندانوں میں بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہر قسم کی بات کر لیتا ہے، تو سید الشہداء نے بھی اسی طرح، اور پھر ساتھ اگرچہ سید الشہداء بچے تھے، سن و سال کم تھا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ پیغمبر اسلام کو بھی بچانا چاہتے تھے اس جواب سے جو رسول خدا کے لیے مشکل تھا۔ پیغمبر اسلام فرماتے کہ علی سے مجھے زیادہ محبت ہے تو یہ بھی مشکل بات تھی، اگر فرماتے کہ مجھے حسین سے زیادہ محبت ہے تو یہ بھی علی کے مقابلے میں ایک مشکل کام تھا۔ تو گویا اپنے نانا کو بھی اس جواب سے بچایا، اور اپنے بابا سے بھی ناز اور فخر اپنے بابا کے سامنے سید الشہداء نے کیا۔ تو یہاں رسول خدا نے کے سامنے مولا کائنات نے اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام کے سامنے کچھ اپنے فضائل بیان کیے ہیں۔ تو میں چونکہ عرض کر رہا تھا کہ خدا نے جو فضائل اور فضیلتیں عطا کی ہیں مولا کائنات کو، وہ کسی کو عطا نہیں ہوئی ہیں، تو کچھ فضیلتوں کا ذکر خود مولا کائنات نے خود اپنے بارے میں فرمایا ہے، تو ان کی وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کی ولادت کے متعلق جو بات شروع کرنی ہے تو میں عرض کروں گا۔ تو مولا فرماتے ہیں یا حسین انا امیر المؤمنین و لسان الصادقین، اے میرے بیٹے حسین، میں مومنوں کا امیر اور صادقین کی زبان ہوں۔ یعنی یہ اپنے امتیازات اور اپنے فضائل اپنے بیٹے حسین علیہ السلام کو کے سامنے در حقیقت پیغمبر اسلام کی موجودگی میں یہ فضائل مولا بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یا حسین انا امیر المؤمنین و لسان الصادقین، انا وزیر المصطفیٰ، انا خازن علم اللہ، انا قائد السابقین الی الجنہ، انا الذی امہ سید الشہداء فی الجنہ، انا الذی اخوہ جعفر الطیار فی الجنہ، انا حبل اللہ المتین، انا لسان اللہ الناطق، انا حجت اللہ علی خلقہ۔ فرماتے ہیں اے حسین، میں مومنوں کا امیر، صادقین کی زبان، وزیر مصطفیٰ، خازن علم خدا اور سابقین الی الجنہ کا قائد ہوں۔ میں وہ ہوں جس کا چچا حضرت حمزہ سید الشہداء جنت میں ہے۔ فرمایا میں وہ ہوں جس کا بھائی جعفر طیار بھی جنت میں ہے۔ میں خدا کی حبل متین، میں خدا کی لسان ناطق، زبان ناطق ہوں۔ میں خلق خدا پر حجت خدا ہوں۔ میں خدا تک پہنچنے کا دروازہ ہوں۔ میں خدا کا وہ گھر ہوں کہ جو اس میں داخل ہو جائے عذاب الہی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ انا باب اللہ الذی یؤتمن، انا بیت اللہ الذی من دخلہ کان آمنا۔ فرماتے ہیں فمن تمسک بولایتی و محبتی آمن من النار۔ اب میزان اور ملاک بہشت میں جانے کا جو ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو شخص میری ولایت اور محبت کے دامن کے ساتھ متمسک ہوگا وہ آتش جہنم سے محفوظ ہوگا۔ تو گویا بہشت میں جانے کے لیے پیغمبر اسلام نے بھی
اصحاب کے مسجد میں اصحاب کے سامنے فرمایا تھا کہ اگر کوئی بہشت میں جانا چاہے اور کوئی پل صراط سے عبور کرنا چاہے تو اس کے لیے مولا امیر المومنین سے پروانہ لینے کی ضرورت ہے۔ جب تک مولا کا پروانہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، وہ صحابی ہو، جتنی فضیلت کا مالک ہو، اگر وہ پل صراط سے عبور کرنا چاہتا ہے اور بہشت میں جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس مولا کائنات کا پروانہ ہو۔ تو یہاں خود مولا فرما رہے ہیں کہ فمن تمسک بولایتی و محبتی آمن من النار، جہنم سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ مجھ سے محبت رکھتا ہو، مجھ سے تمسک رکھتا ہو، ولایت امیر المومنین کا قائل ہو۔ اگر کوئی ولایت علی کا قائل ہے تو وہ جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے، اگر کوئی مولا کی ولایت کا قائل نہیں ہے تو اس کے لیے بہشت میں جانا مشکل ہے۔ پھر فرمایا انا قاتل الناقصین والقاسطین والمارقین، فرمایا کہ میں بیعت توڑنے والوں کہ جو اصحاب جمل تھے، حق سے منہ موڑنے والے جو اصحاب صفین تھے، اور دین سے خارج ہونے والے جو اصحاب نہروان سے جہاد کرنے والا ہوں۔ ان تین گروہوں سے میں علی وہ ہوں کہ جو ان تین گروپوں سے جس نے جہاد کیا ہے۔ پہلا گروہ وہ ہے جس نے میری بیعت توڑی ہے، وہ اصحاب جمل تھے۔ دوسرا جنہوں نے حق سے منہ موڑا ہے، اصحاب صفین۔ اور تیسرا دین سے خارج ہونے والے اصحاب نہروان کہ جو دین سے خارج ہوئے ہیں، میں ان سے جہاد کرنے والا ہوں۔ فرمایا انا قاتل الناقصین والقاسطین والمارقین، انا ابو الیتامی انا کہف الارامل، میں یتیموں کا سرپرست ہوں، میں بیواؤں کا ملجا ہوں۔ انا اما یتساءلون عن ولایتی یوم القیامہ، میں وہ ہوں کہ قیامت والے دن جس کی ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی قیامت والے دن حساب و کتاب جب ہوگا تو علاوہ ان باقی اعمال کے جو انسان نے زندگی میں انجام دیے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، اسی طرح حقوق الناس، وہ سب کچھ کا جب آپ جواب دے پائیں گے، آپ سے حساب و کتاب ہو جائے گا، تو اس کے بعد آخری چیز کے جو آپ کی کامیابی کا سبب بن سکتی ہے قیامت والے دن، وہ فرمایا اما یتساءلون عن ولایتی یوم القیامہ، جس کی ولایت کا قیامت کے دن لوگوں سے سوال ہوگا۔ اگر اس میں کامیاب ہو جائیں گے لوگ تو پھر باقی اعمال بھی قابل قبول ہو جائیں گے، لیکن اگر خدا نخواستہ اس سوال کا جواب کوئی قیامت والے دن نہ دے سکا تو پھر اس کو نہ اس کی نماز اس کے کام آئے گی، نہ اس کا روزہ اس کے کام آئے گا، نہ اس کی حج، کیونکہ فرمایا ہے کہ اسلام کی بنا بنی الاسلام علی الخمس، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت ہے۔ اگر ولایت بنیاد اور اساس ہے، یعنی جب آپ عقائد میں چلے جاتے ہیں اور عقیدے کی بات ہوتی ہے تو عقائد کی بات میں ولایت امیر المومنین جس کو ہم امامت کہتے ہیں ہمارے شیعوں کے نزدیک، اگر کوئی شخص اس ولایت کا قائل نہیں ہے، ابن شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 4 صفحہ 319 میں ابن ابی الحدید جو اہل تسنن ہے، جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علی کی امامت کا منکر جہنمی ہے، جو علی کی امامت کو قبول نہیں کرتا وہ جہنم میں جائے گا، بہشت میں نہیں جا سکتا۔ فلا لا ينفعه صوم ولا صلاۃ،
اس کو نہ نماز فائدہ پہنچائے گی اور نہ روزہ فائدہ پہنچائے گا، اس لیے کہ وہ ولایت علی کا منکر ہے۔ تو امامت کی معرفت اسلام کے بنیادی اصول میں سے ہے، جہاں ہم کہتے ہیں توحید، نبوت، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں امامت۔ البتہ ہمارے اہل تسنن بھائی جو ہے وہ ان کے نزدیک ارکان دین میں شامل نہیں ہے امامت، لیکن ہمارے نزدیک جو ہے وہ دین میں شامل ہے اور بنیادی اصولوں میں سے مشکل ہو جائے گا۔ لذا ضروری ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ اپنی عبادات اور دیگر اچھے کام اور نیکیوں کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ میری ولایت کا قیامت والے دن سوال ہوگا، اما یتساءلون عن ولایتی یوم القیامہ۔ یہ قرآن مجید کی آخری پاری کی ابتدا ہے، اما یتساءلون ہے۔ تو فرمایا انا النبأ العظیم، میں نبأ عظیم ہوں، بڑی خبر ہوں، میں وہ ہوں جس کے ذریعے خدا نے غدیر کے دن اپنے دین کو کامل کیا۔ ایک طرف فرمایا کہ میری ولایت کا سوال ہوگا قیامت والے دن اور میں نبأ عظیم ہوں، پھر فرمایا ان الذی اکمل اللہ بہ الدین یوم غدیر کہ قیامت والے دن ان سب چیزوں کا سوال ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے دین کی تکمیل وہ ولایت امیر المومنین سے ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہم آپ کی مدنی زندگی کا آغاز کریں گے اور قرآن مجید کی آیات سے استدلال کریں گے آپ کی امامت پر، تو وہاں میں وہ آیہ تکمیل الدین جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہاں اس کی پوری تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ فعلاً مولا کائنات اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام کے سامنے اپنی خصوصیات اور فضائل بیان کر رہے ہیں کہ ان میں انا اما یتساءلون عن ولایتی یوم القیامہ، کہ انا النبأ العظیم، انا الذی اکمل اللہ بہ الدین یوم غدیر، اور فرمایا انا ابو الائمۃ الطاہرین، میں وہ شخصیت ہوں کہ ائمہ طاہرین یعنی 11 امام جو حجت خدا ہے میرے بعد، وہ میری اولاد میں سے ہیں، یعنی میں ان کا والد ہوں۔ فرمایا انا ابو الائمۃ الطاہرین، تو یہ کوئی چھوٹا سا امتیاز نہیں ہے، 11 امام معصوم کہ جو مولا کائنات کے بعد جن کی ذمہ داری ہے ترتیب سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اس کے بعد خود مولا امام حسین، اور پھر آگے مولا کی اولاد امام زین العابدین، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، امام عسکری علیہ السلام، اور آخری امام حجت صاحب العصر والزمان کے جن کی آج حکومت ہے اور ہمارے زندہ امام ہیں کہ جن کے زیر سایہ یہ امت اسلامی چل رہی ہے۔ تو فرمایا کہ میری خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ غدیر والے دن دین کی تکمیل میری وجہ سے ہوئی، میری ولایت کی وجہ سے ہوئی۔ فرمایا انا ابو الائمۃ الطاہرین، میں 11 اماموں کا باپ ہوں۔ فرمایا کہ میں وہ ہوں جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، انگوٹھی راہ خدا میں دی ہے۔ ان الذی تصدق بالخاتم، کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ عطا کی ہے، انگوٹھی اپنی خدا کی راہ میں عطا کی ہے۔ فرمایا میں وہ ہوں جس نے شب ہجرت
بستر رسول پر سو کر اپنی جان نثاری کا ثبوت دیا ہے۔ انا الذی نمت علی فراش النبی وفدیتہ بنفسی من المشرکین، میں وہ ہوں کہ جس نے نبی مکرم اسلام کی جان کی حفاظت کی ہے شب ہجرت، اور اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے میں نے بستر رسول پر سویا ہوں اور جان نثاری کا ثبوت دیا ہے۔ فرمایا میں خدا کا ترجمان ہوں، یعنی میں گویا نمائندہ ہوں خدا کا۔ فرمایا انا ترجمان اللہ انا خازن علم اللہ، اور میں علم خدا کا خازن، وانا قسیم النار والجنہ، میں جنت اور نار کا مقسم ہوں، تقسیم کرتا ہوں جنت و نار کو، جہنمیوں کو جہنم اور بہشتیوں کو بہشت میں۔ تو یہ مختصر خصوصیات اور فضائل تھے مولا کے، جو مولا نے اپنی زبان سے بیان کیے ہیں۔ کہاں بیان کیے ہیں؟ اپنے بیٹے حسین علیہ السلام کی کو بیان کیے ہیں، لیکن در حقیقت پیغمبر اسلام کی موجودگی میں، یعنی حضرت کی موجودگی میں یہ خصوصیات، ظاہر ہے کہ ائمہ علیہ السلام اپنے فضائل سے مراد یہ ہے کہ وہ خصوصیات جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے، وہ عنایات جو خالق کائنات نے اہل بیت علیہ السلام کو عطا کیے ہیں، وہ فضائل جو خدا نے مولا کائنات کو عطا فرمائے ہیں، اور اسی طرح پیغمبر خدا نے، تو ان کا ایک شمع، ایک اجمال اپنی زبان سے مولا کائنات نے فرمایا۔ یہ فرما کر حضرت خاموش ہو گئے، مولا کائنات یہ خصوصیات فرما کر خاموش ہو گئے۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہزادے کو خطاب کر کے فرمایا، حضرت سید الشہداء کو فرمایا اسمیت یا ابا عبداللہ ما قال ابوک، فرماتے ہیں کہ یا حسین میرے پیارے بیٹے، اسمیت یا ابا عبداللہ، کیا تو نے سنا ہے کہ جو کچھ تیرے بابا نے بیان فرمایا ہے؟ آپ کے والد نے جو خصوصیات بیان فرمائی ہیں تو آپ نے یہ سن لی ہیں، اور اس کے بعد فرمایا بیٹے یہ جو کچھ تیرے والد معظم نے فرمایا ہے، ما قال ابوک وہو عشر عشیر، یہ نہ سمجھنا کہ تیرے بابا کے یہی فضائل ہے جو انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا یہ عشر عشیر بھی نہیں ہے ان فضائل کے جو تیرے بابا کے فضائل ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں کہ جو تیرے بابا کے فضائل ہیں، اور خدا و تبارک و تعالیٰ نے وہ فضیلت عطا فرمائی ہیں تیرے بابا کو، یہ وہ سارے فضائل نہیں ہیں، بلکہ فرمایا وہ عشر عشیر، یہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، یعنی گویا یہ کچھ بھی نہیں ہے ان فضائل کے مقابلے میں، من فضائلی وہو فوق ذالک و اعلیٰ، وہ جو اصلی فضائل ہے تیرے بابا کے وہ اس سے بہت زیادہ ہے، فوق ذالک و اعلیٰ، یہ ان کے فضائل و کمالات کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، وہ اس سے بہت اجل و اعلیٰ ہے۔ یعنی کیا اجل و اعلیٰ ہے؟ یعنی گویا اس کی تہ تک پہنچنا مشکل ہے، ان کا شمار کرنا مشکل ہے۔ ایک معروف حدیث بھی ہے کہ سارے دریا سیاہی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں اور جن و انس لکھنے والے بن جائیں، تب بھی مولا کائنات کے فضائل کو بیان اور لکھا نہیں جا سکتا۔ تو گویا یہ سند خود پیغمبر اسلام نے ہی بیان فرمائی ہے کہ فضائل تیرے بابا کے ہوا فوق ذالک و اعلیٰ، بہت اجل و اعلیٰ ہے، اس سے
جو کچھ بیان کیا گیا ہے۔ تو البتہ شہزادے نے جب بابا کے یہ فضائل سنے تو فرمایا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین و علی جمیع المخلوقین۔ مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اس خدا کا حمد و شکر ہے جس نے ہمیں اہل ایمان اور تمام مخلوق پر فضیلت دی ہے، اور ہمارے جد نامدار کو تنزیل و تعویل اور جبرائیل امین کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنے کے ساتھ مخصوص کیا ہے، اور ہمیں اپنی تمام برگزیدہ مخلوق میں افضل قرار دیا ہے، ہمیں افضل قرار دے کر اپنی تمام مخلوق پر رفعت اور بلندی عطا فرمائی ہے۔ یا امیر المومنین یعنی سید الشہداء اپنے بابا کو کہہ رہے ہیں کہ میرے بابا، آپ نے اپنے متعلق جو کچھ بیان فرمایا ہے، آپ صادق تیرے بابا نے بیان فرمایا ہے، تو تو بھی ذرا اپنے فضائل بیان کر۔ اب بیٹے نے اپنے فضائل بیان کرنے شروع کیے، تو یہ تو تھے مولا کائنات کے، تو گویا پیغمبر اسلام خوش ہو کر یہ مذاکرہ اور مفاخرہ باپ اور بیٹے کا دیکھ رہے تھے۔ در حقیقت پیغمبر اسلام یہ چاہتے تھے کہ ان کی موجودگی میں مولا بھی بیان فرمائیں اور مولا امام حسین بھی اپنے فضائل بیان فرمائیں، اور جب پیغمبر اسلام کی موجودگی میں یہ چیزیں بیان ہوں گی تو اس کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر کی تائید حاصل ہے۔ اگرچہ ضرورت نہیں ہے تائید لینے کی، لیکن اس کے باوجود بھی جب پیغمبر، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو پیغمبر کو تو وہاں تک تو مانتے ہیں، لیکن آگے ان کے لیے مولا ائمہ معصومین اور مولا کائنات کا جب نام آتا ہے تو ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے مولا کے فضائل کو سننا۔ تو اس لیے یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو صرف پیغمبر خدا اور پیغمبر خدا کو مانتے ہیں، تو گویا پیغمبر اسلام کی موجودگی میں جب یہ فضائل بیان ہوئے ہیں تو گویا مہر تصدیق لگ گئی ہے ان فضائل پر، اور پھر پیغمبر نے ساتھ یہ فرما دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہی فضائل ہیں، اگر صرف پیغمبر فرماتے کہ یہی فضائل ہیں مولا علی کے جو مولا نے بیان کیے ہیں، تو پھر جو اتنی اور فضائل ہیں مولا کے، لوگ پھر ان کا انکار کرتے۔ خود پیغمبر اسلام نے ان فضائل پر جو مولا کائنات نے بیان فرمایا ہے اپنے لیے مہر تصدیق ثبت کی، چونکہ ان کی خدمت میں ہی یہ بیان کیے گئے، اور ساتھ فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا، یہ در حقیقت ظاہری طور پر تو وہ مولا امام حسین علیہ السلام اپنے فرزند کو یہ بتا رہے تھے، لیکن در حقیقت آنے والی نسلیں اور پوری مخلوق اور مسلمانوں کو فرما رہے تھے کہ یہ جو کچھ مولا نے بیان فرمایا ہے یہ عشر و عشیر بھی نہیں ہے ان فضائل اور کمالات کا ہے، مولا اس سے بہت اجل اور اعلیٰ ہے۔ یعنی مولا علی کے فضائل جو ہیں پیغمبر اسلام کی نظر میں یہ بہت کم اور جزئی فضائل تھے، اور بھی اس سے بڑھ کر زیادہ فضائل ہیں کہ جو موجود ہیں۔ تو گویا پیغمبر اسلام نے مہر تصدیق ثبت کر دی کہ علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل قابل شمارش اور قابل احصاء نہیں ہے، بلکہ ان کی کثرت ہے اور بہت زیادہ فضائل ہیں۔ تو اس کے بعد مولا امام حسین علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ بیٹے حسین، تم بھی ذرا اذکر انت یا حسین فضائل کا، تم بھی اپنے ذرا فضائل بابا کے سامنے بیان کر۔ در حقیقت بابا کے سامنے بیان نہیں کرنے تھے، نانا کے سامنے بیان کرنے تھے۔ جب نانا موجود ہو تو بابا ہو، اور باپ اور بیٹا دونوں کے فضائل مولا کے سامنے پیغمبر اسلام کی خدمت میں، تاکہ ان پر بھی مہر تصدیق پیغمبر اسلام کی لگ جائے۔ تو فرمایا اذکر انت یا حسین فضائل کا، تم بھی اپنے فضائل بیان کرو۔ تو اب مولا سید الشہداء فرماتے ہیں اگرچہ یہ میرے موضوع سے باہر ہے، لیکن چونکہ یہ مفاخرہ ہم نے شروع کیا ہے تو میں اس کو آخر تک
عرض کرنا چاہتا ہوں تو مولا سید الشہداء فرماتے ہیں یا ابت انا الحسین ابن علی. اب بابا کے سامنے جو عرض کی بابا کہ پیغمبر کو میرے نانا کو مجھ سے زیادہ محبت ہے، اس لیے کہ میں شرف نسب کے لحاظ سے اور رشتہ داری کے لحاظ سے میرا بابا، میری ماں، میرے نانا، میرے بھائی، میری بہنیں، ان سب کو پوری خدا کی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے. تو اس حوالے سے میں آپ سے مجھ سے زیادہ محبت ہے میرے نانا کو. تو اب سید الشہداء فرماتے ہیں یا ابت انا الحسین ابن علی، اے میرے بابا بزرگوار میں حسین ابن علی ہوں، میں وہ حسین ہوں جو آپ کا فرزند ہوں. میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں. تو گویا حسین علیہ السلام کے فضائل میں سب سے بڑی فضیلت جو سید الشہداء نے بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ علی کا بیٹا ہونا بہت بڑی فضیلت ہے. انا الحسین حسین ابن علی. اس کے بعد جو فضیلت بیان فرمایا وہ امی فاطمہ الزہرا. دوسری میری فضیلت یہ ہے کہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے. تو گویا سب سے بڑی دو فضیلتیں جو سید الشہداء نے حسب و نسب کے لحاظ سے بیان فرمائی، ایک یہ ہے کہ ان کے بابا امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ مولا کائنات چونکہ خدا کی مخلوق میں اس کائنات میں سب سے افضل ہے، تو اس کا ذکر خود سید الشہداء نے پیغمبر اسلام کے سامنے اور اپنے نانا کی خدمت میں عرض کیا کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ انا الحسین ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں. دوسری فضیلت وہ امی فاطمہ الزہرا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا نام فاطمہ زہرا ہے. آگے فرماتے ہیں فاطمہ زہرا کون ہے، فاطمہ زہرا کی کیا خصوصیت ہے. میری ماں فاطمہ زہرا ہے. آگے فرماتے ہیں وسیدۃ النساء العالمین، میری ماں کی یہ فضیلت ہے کہ جس طرح میرا باپ آپ کے میرے نانا کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ہے، تو میری ماں کی بھی فضیلت یہ ہے کہ سیدۃ نساء العالمین، تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. یعنی صرف اس زمان کی عورتوں کی سردار نہیں ہے جس زمانے میں بی بی رہ رہی تھی، بلکہ فرمایا سیدۃ نساء العالمین، پوری کائنات کی عورتوں کی سردار ہے. اور فرمایا وجدی محمد المصطفیٰ، اور میری فضیلت یہ ہے کہ میرے نانا